ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ سے پوچھا گیا ای الناس احق بحسن صحابتی، میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک کا تیری ماں. صحابی عرض کرتا ہے ثم ایون، پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ثم امک کا، پھر بھی تیری ماں کا ہی حق ہے. صحابی نے پھر عرض کیا ثم ایون، پھر کس کا؟ تو فرمایا ثم امک کا، پھر بھی تیری ماں کا ہی حق ہے. پھر عرض کیا گیا ثم ایون، پھر کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا ثم ابوک کا، پھر تیرے باپ کا حق ہے. دنیا میں انسان سے سب سے زیادہ محبت ماں اور باپ کرتے ہیں. اتنی محبت مجھ اور آپ سے کوئی بھی نہیں کرتا. دوست احباب، رشتہ دار، باقی محلے دار، ان کی دوستی اپنی جگہ، لیکن سب سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے علاقے میں سب سے زیادہ ہمارا خیر خواہ، سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے وہ ہمارے ماں باپ ہیں. ان سے زیادہ کوئی بھی محبت نہیں کرتا. لیکن بدبختی کی بات یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو اپنا دشمن ہی سمجھتی. اولاد کو احساس نہیں ہوتا کہ ماں باپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ احساس آگے چل کے ہوگا جب بندہ خود باپ بن جاتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے ایک باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے. مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت ماں اور باپ کرتے ہیں. ہاں، ماں باپ سے بھی زیادہ اگر اللہ کی مخلوقات میں سے ہم سے کوئی محبت کرتا ہے تو کوئی اور نہیں، وہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ کرتے. ہماری خیر خواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایماندار وہی ہے جو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ کے محبوب پیغمبر سے محبت کرے. کیونکہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہمارے خیر خواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ ہمارے بچپنے کے لیے بھی رحمت ہے، ہماری جوانی کے لیے بھی رحمت ہے، ہمارے بڑھاپے کے لیے بھی رحمت ہے، اور مرنے کے بعد کے لیے بھی رحمت ہے۔ ماں باپ ہماری خیر خواہی کرتے ہیں، جتنی ان میں سوچ ہے، جتنی ان کو اللہ نے عقل دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکیم ہیں۔ ماں باپ کی سوچ ہوتی ہے کہ 20-30 سال جو میری اولاد کے ہیں نا، یہ آسانی سے گزر جائے۔ بچپنا جوانی اسی پہ ماں باپ لگاتے رہتے ہیں کہ میری اولاد کا بڑھاپا سکون سے گزر جائے، ہم چلے بھی جائیں ہمارے بعد آسان رہے۔ یہ ماں باپ کی محدود سوچ ہے کہ وہ 20-30 سال بڑھاپے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے، جس کو قبر کے نام سے یا برزخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس کی فکر کرتا ہے۔ اور ہمارے محبوب علیہ السلام جو ماں باپ خیر خواہی کرتے ہیں نا 20-30 سال کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی خیر خواہی کرتے ہیں اور اس کے بعد کی بھی خیر خواہی کرتے ہیں۔ یہ ہم سے سب سے زیادہ محبت میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بد نصیبی کی بات یہ ہے، جس طرح اولاد اپنے ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، اسی طرح ہی معاف کیجیے امت بھی اپنے محبوب پیغمبر کو شاید اپنا دشمن سمجھتی، اسی لیے ہر بات پہ مخالفت، ہر بات پہ مخالفت۔ جس طرح بیٹا اپنے ماں باپ کو دشمن سمجھتا رہتا ہے، باپ بات پہ ٹوکتا رہتا ہے، باپ بات پہ بولتا رہتا ہے، حالانکہ ماں باپ سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں ہے، تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی شاید ہم نے جانا نہیں۔ آپ نے جو ہمیں ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند چیزیں سی وہ آپ نے حلال کر دی ہیں، جو نقصان والی چیزیں تھی وہ حرام کر دی۔ آپ حکیم بھی ہیں، دانا بھی ہیں، اور ہمارے خیر خواہ بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما انا رحمت و مہدات، میں تم سب کے لیے اللہ کی رحمت بن کے آیا ہوں۔ آپ اپنی امت کے لیے رحمت بن، بلکہ آپ فرماتے ہیں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میرا اپنی امت کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہے جس طرح ایک باپ کا اپنی اولاد سے تعلق ہے۔ جس طرح باپ اپنی اولاد کی خیر خواہی کرتا ہے اپنی عقل کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقات میں سے سب سے زیادہ عقل والے، سب سے زیادہ دانا، سب سے زیادہ حکیم ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا بھی تعلق باپ جیسا ہی ہے، میں بھی اپنی امت کی خیر خواہی ایسے ہی کرتا ہوں، ایسے ہی سکھاتا ہوں جیسے باپ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور حکمت قربان جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا اپنی امت کے ساتھ تعلق ایسے ہی ہے، میری اور میری امت کی مثال ایسے ہی جیسے اندھیری رات ہو، کسی نے آگ جلائی ہو، دور دور سے پروانے آئے ہو، آگ میں کود رہے ہیں، روشنی سمجھتے روشنی کی طرف بھاگتے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ روشنی وہ حقیقت میں آگ ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آگ جلانے والا فکر مند ہو جاتا ہے، آگ تو جل گئی ہے اب ان کو بچانا چاہیے، وہ دائیں سے پروانوں کو پیچھے ہٹاتا ہے تو بائیں طرف سے آگ میں کود رہے ہیں، وہ اس طرف آتا ہے تو دوسری طرف سے آگ میں لوگ چھلانگے لگا رہے ہیں پروانے۔ آپ فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ آگ سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ، اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بناؤ۔ میرے روکنے کے باوجود تم مجھ پہ غالب آ رہے ہو اور اپنی قبروں کو جہنم کے گڑھے بنا رہے ہو۔
صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں سمجھایا کرتے، واعظ کرتے، نصیحت کرتے تو اتنا فکرانہ انداز میں فکر مند ہو کے آپ ہمیں واعظ کیا کرتے، آپ کی رگیں پھول جایا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں جیسے ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہمیں ایسے لگتا جیسے کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔ صبحکم و مساکم، وہ جنگ والا لشکر تم پہ صبح حملہ کرنے والا ہے، یہ شام کو حملہ کرنے والا ہے۔ اتنا فکرانہ فکر مند انسان بن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واعظ کرتے، آپ کی رگیں پھول جاتی۔ صحابہ کہتے ہیں آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی، آپ کے رخسار سرخ ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اتنی فکر کیا کرتے کہ واعظ ایسے کرتے، صحابہ کہتے ہیں ہم واعظ سن رہے ہوتے اور ہماری آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اتنی فکر کرتے۔ مکہ پاک کی تو آپ کی عجب زندگی ہے، کبھی کبھی امت کے لیے دعائیں کرتے اور پھر دعوت دیتے، کبھی کبھی ساری رات گزر جاتی ایک آدمی کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے رہتے، پھر دعائیں کرتے کرتے اس کے دروازے پہ جا کے کہ لوگوں کے سامنے یہ اپنی انا کی وجہ سے شاید حق کی دعوت کو نہیں مان رہا، شاید گھر میں مان جائے، تنہائی میں مان جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں جا کے ان کو دعوت دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امت کی اتنی فکر تھی، اتنی فکر ہے، لیکن وہ اس کے مقابلے میں آپ کو مارتے، آپ کو سزائیں دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برساتے۔ ایک صحابی فرماتا ہے میں نے بازار کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس وقت میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، خوبصورت شکل والا ایک انسان ہے، وہ آگے آگے جا کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، پیچھے ایک آدمی ہے اس کے پاس پتھر ہے، وہ پیچھے سے پتھر مار رہا ہے، کہتا ہے لوگوں یہ میرا بھتیجا، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، یہ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا، میں اس کا چچا ہوں، یہ میرا بھتیجا، اس پاگل کی بات نہ ماننا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ کرتے اور وہ آگے سے پتھر مارتے۔ آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ قَبْلِي، جتنا مجھے ستایا گیا ہے، جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں، اتنی تکلیفیں مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو بھی نہیں دی گئی۔ خود ساری زندگی آپ تکلیفوں میں گزار دیا، اور تکلیف چھوڑو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دین آتا تھا نا، وہی آتی تھی ہم تک پہنچانے کے لیے، آپ اس کی مشقت بڑی برداشت کرتے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو میں بیٹھوں، ایک سائڈ پہ میں بیٹھوں، اچانک ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک، آپ دو زانوں ہو کے بیٹھے، جسے ہم چوکڑی کہتے ہیں، دو زانوں ہو کے آپ بیٹھے ہیں، اچانک ہی آپ کی ران مبارک بوجھل ہونا شروع ہو گئی، آپ کی ران کا وزن میری ران پہ آیا۔ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا اثقل من فخذ رسول اللہ، آپ کی ران مبارک سے بھاری میں نے چیز زندگی میں کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ کہتے ہیں ادب کا تقاضا یہ تھا، آپ کے احترام میں میں نے اپنی ران کو کھینچا نہیں، لیکن آپ کی ران اتنی وزنی ہو گئی تھی، فرماتے ہیں میں نے دھار لی، اے زید آئندہ سے تو اس ٹانگ پہ چل نہیں سکے گا، تقاد تنکسر رجلی، میں نے کہا میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوجھ برداشت کرتے ہیں، یہ دین آپ نے کن تک پہنچانا تھا؟ مجھ اور آپ تک، اپنی امت تک، اپنی امت تک دین پہنچانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ تکلیفیں برداشت کی۔ جب پہلی دفعہ آپ کو یہ تکلیف ہوئی تھی نا، پہلی دفعہ، اس وقت تو آپ بڑی ڈر گئے تھے۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا آتے ہی کہا مجھ پہ کمبل اڑاؤ، آپ کے کندھوں کا جسم بھی کانپ رہا ہے، کب کبھی تاری ہے،
آپ پہ چادر اڑا دی گئی، جب آپ کی طبیعت سنبھلی تو آپ کی زوجہ محترمہ قربان جائیں پاؤں میں بیٹھ گئی، حضور کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں خشیت علی نفسی خدیجہ، تو میری جان کا خطرہ پڑ گیا تھا، مجھے ایسے لگا جیسے میری جان نکل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف برداشت کرتے رہے۔ صحابہ فرماتے اونٹنی پہ آپ سوار ہوتے، اونٹ بڑا ہی طاقتور جانور، بڑا طاقتور۔ آپ جانتے ہیں کہ پٹھان لوگ جب لکڑیں اکٹھی کرتے ہیں نا، وہ اپنے ریڑے پہ لاتے ہیں تو وہ اونٹ کے سوا کوئی اور جانور نہیں کہہ سکتا اس کو، اتنا طاقتور جانور ہے۔ صحابہ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقتور اونٹنی پہ سوار ہوتے، وہی کی کبھیت طاری ہوتی تو اس اونٹنی سے آپ کا بوجھ برداشت نہ ہوتا، اس زمین پہ بیٹھ جاتی، اور جتنی دیر تک وہی کی کبھیت طاری رہتی وہ اپنی گردن کو حرکت دیتی رہتی، کبھی زمین کو لگا رہی، کبھی اٹھا رہی ہے۔ ہم سمجھ جاتے کہ اونٹنی بڑی تکلیف میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک دفعہ نہیں 23 سال اور دن میں کئی بار آپ بھی یہ تکلیف برداشت کرتے رہے، امت تک دین پہنچانے کے لیے۔ خود تکلیفوں میں زندگی گزر گئی اور امت کے لیے آسانی تلاش کرتے رہے، امت کے لیے آسانی۔ جس طرح باپ کہتا ہے نا میرے جانے کے بعد میری اولاد آسانی سے زندگی گزارے، دیہات میں ہماری پنجابی زبان میں عام کہا جاتا ہے میری اولاد سوکھی رہے ہمارے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تکلیفوں میں، خود وزن میں، خود مصیبتیں آپ نے جھیلی برداشت کی، لیکن امت کے لیے آسانی تلاش کرتے رہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں بخاری شریف میں، فرماتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امر قط، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی دو کاموں میں جب اختیار دیا گیا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر یہ دو کام ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں، فرماتی ایسرہما فاختار ما ایسرہما، آپ ان دونوں کاموں میں سے اس کام کا انتخاب کرتے تھے جو آسان ہوتا تھا، جو کیا ہوتا تھا؟ آسان۔ ابھی عائشہ سے پوچھا گیا وہ کیوں؟ کہا امت کی آسانی کے لیے، میری بات امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تکلیفیں برداشت کی لیکن امت کے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے آپ نے دیر کر دیا، آپ گھر سے نکلے ہی نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں رقدنا، ہم انتظار میں بیٹھے بیٹھے سو گئے، انتظار میں بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ ثم استيقظنا، پھر ہم بیدار ہوئے، سر اٹھائے، حضور پاک ابھی نہیں آئے۔ فرماتے ہیں ثم رقدنا، پھر انتظار میں بیٹھے بیٹھے پھر ہم سو گئے۔ ثم استيقظنا، پھر ہم کافی دیر کے بعد سر اٹھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نہیں نکلے، رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ اتنے میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس چلے گئے، آواز دی الصلاۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اب تو بچے بھی سو رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب آپ بھی جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ پاک کو عشاء کی نماز اس وقت پیاری لگتی ہے، اللہ کو عشاء کی نماز اس وقت بڑی محبوب ہے، اور میرا دل چاہتا ہے میری امت عشاء کی نماز اس وقت پڑھا کرے۔ آپ فرماتے ہیں لولا نشق علی امتی لامرتهم بالصلاۃ فی هذه الساعۃ، دل چاہ رہا ہے فرض کر دوں کہ عشاء کی نماز دیر پڑھا کرو، رات کا کافی حصہ جب گزر جائے پھر عشاء کی نماز پڑھا کرو، دل چاہتا ہے کہ کہہ دوں، لیکن میں ایسے کہتا نہیں کہ بعد میں آنے والے میرے امتی مشقت میں نہ پڑ جائیں۔ جتنا نبی علیہ السلام ہم سے پیار کرتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں کرتا۔
لیکن ہم ہر کام میں حضور پاک کی مخالفت کرتے ہیں اور انگریزوں کی نکالی کرتے ہیں۔ میں وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، مجھے اور آپ کو دین سنتے سناتے زندگی گزر گئی، اب تو ہر کام کا پتہ ہے، اس سے آپ نے روکا ہے، اس سے نہیں روکا، یہ کرنے کا حکم دیا، یہ نہ کرنے کا حکم دیا، جس کو کرنے کا حکم دیا وہ ہم نہیں کرتے، جس کی روکا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ جس طرح بندہ خود باپ ہو نا تو بندے کو احساس ہوتا ہے کہ باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، ایسے ہی میرا باپ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا جو قبر کی ڈھیری بن گیا ہے۔ اس وقت بندے کی آنکھ کھلتی ہے لیکن اس وقت سوچنے کا فائدہ نہیں ہوتا، وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خیر خائیں بڑھاپے کے اندر بھی بندے کو یاد آئیں گی، بڑھاپے میں نہ یاد آئیں گے، قبر میں ضرور یاد آئیں گی، لیکن اس وقت یاد کرنے کا فائدہ نہیں ہو۔ آج فائدہ ہے، میرے پاس بھی موقع ہے، آپ کے پاس بھی موقع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خیر خواہ بنا لے، وہ دنیا کے بھی ہمارے خیر خواہ ہیں اور آخرت کے بھی ہمارے خیر خواہ ہیں۔ باقی ساری کائنات یوں سمجھیے میری اور آپ کی دشمن ہے۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے کبھی کبھی بیوی تیری بھی تیری دشمن بن جاتی ہے۔ بابر داس کا واقعہ ہے، بیوی نے اپنے خامد کو مروا دیا ہے۔ کبھی کبھی بیوی دشمن بن جاتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کبھی اولاد دشمن بن جاتی ہے۔ دیپالپور میں ایک پٹھان ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، بیوی اس کی پہلے فوت ہو گئی، 3 بچیاں تھیں، ان کی شادی ہو گئی، اب دونوں باپ بیٹے گھر میں رہتے تھے۔ باپ نے خرچہ نہیں دیا تو بیٹے نے ہی باپ کو قتل کر دیا۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تیرا میرا خیر خواہ اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے، اولاد کے پیچھے لگ کے اپنے محبوب پیغمبر کی نافرمانی نہ کر، مشکل میں پڑ جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تجھے نبی علیہ السلام کی محبت کا نہیں پتا۔ دنیا کے بھی ہمارے خیر خواہ ہیں، آخرت کے بھی ہمارے خیر خواہ ہیں۔ میرے اور آپ کے پاس عقل ہے تھوڑی، اس تھوڑی عقل کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں یہ پابندی لا کے مجھ پہ سختی ہو گئی ہے، حالانکہ اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں، آپ مسواک سے بڑی محبت کرتے تھے، جب سونے لگتے آپ مسواک کرتے، اٹھتے بیدار ہوتے آپ مسواک کرتے، گھر آتے آپ مسواک کرتے، ہر نماز پہ ہر وضو پہ آپ مسواک کیا کرتے۔ صحابہ کو اتنی تلقین کرتے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسواک کی اتنی تلقین کرتے تھے میں ڈر جاتا کہ مسواک کے بارے میں کوئی سورت ہی نہ نازل ہو جائے، سختی کرتے۔ آپ شہری لوگ ہیں، آپ تو سمجھیں گے یہ مسواک تو ہمیں ملتا ہی نہیں، یہ اتنی سختی۔ ہاں جی، اتنی سختی اس لیے تھی، صحابہ اکرام کے زمانے میں ایک بھی دانتوں کا مریض مجھے نہیں ملا جس نے کہا میری دانت کو تکلیف ہے۔ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کی داڑھی یا دانت کو کبھی درد ہوا۔ ان کے بچے بھی مسواک، ہمارا تو اب مائنڈ بن گیا، اچھا 50 سال عمر ہو گئی، اب اس کی عمر ہو گئی دانت گرنے کی، اب دانت گرنے ہی چاہیے۔ مگر بھی لوگ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے خیر خواہ نہیں، ہمارے خیر خواہ ہمارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو انہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اس کی طرف واپس آ جائیں۔ میرے گاؤں کے اندر 2 بوڑھے ہیں ہمارے خاندان کے، دونوں ہی فوت ہو گئے اور دونوں کی عمر 80 سال سے اوپر تھی، کراس تھی، اور دونوں بزرگوں کے نہ کوئی دانت گرا نہ کوئی داڑھ گری۔ میرے اپنے گاؤں کے شاید مساوے کے ہیں ادھر ساتھی، وہ جانتے ہو، ماسٹر محمد علی صاحب، ان کے والد محترم فوت ہو گئے، ایک وہ تھے، ایک ہمارے حافظ محمد خان صاحب ہیں، ان کے والد محترم وہ فوت ہو گئے، 2 وہ تھے، بوڑھے ہو گئے، داڑھ تو کیا دانت بھی نہیں گرا۔ پوچھا گیا کیوں نہیں گرا؟ انہوں نے کہا جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے نا، نیم کا مسواک ہم نے نہیں چھوڑا، ہر روز کا۔
جس طرح اولاد اپنے باپ کو دشمن سمجھتی ہے، شاید ہم اپنے محبوب پیغمبر کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ ہم پہ سختی کرتے ہیں، وہ ہم پہ سختی کرتے ہیں ہماری خیر خواہی کے لیے۔ چھوٹا بیٹا ہے نا، وہ سانپ پکڑ رہا ہو، آپ اس کو کھینچیں گے پیچھے ہٹ جا، وہ ضد کرے تو آپ کو مارنا بھی پڑا تو آپ اس کو ماریں گے؟ اس کو نہیں پتا کہ سانپ مجھ سے کیا حشر کرے گا۔ آپ کو پتا ہے جو زندگی کے نقصانات ہیں وہ ہمیں نہیں پتا، وہ ہمارے پیر و مرشد کو پتا ہے جو حکیم تھے، اس لیے انہوں نے بچوں کو آگے ڈال دی تھی، بچے بھی مسواک سے کھیلتے تھے۔ امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پاک میری گود میں لگا ہوا ہے، آپ کے آخری لمحات ہیں، میرا چھوٹا بھائی عبد الرحمن آیا، فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی زیادہ خراب ہے، آپ کو سہارا دیا ہوا ہے، میں نے آپ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا، میرا بھائی میرے کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں مسواک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو دیکھا تو آپ دیکھتے ہی رہے، آپ دیکھتے ہی رہے، دیکھتے ہی رہے۔ اچانک میری نگاہ پڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں، میں نے غور سے دیکھا تو آپ مسواک کو دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گئی میرے محبوب آخری وقت بھی مسواک کرنا چاہتے ہیں، میں نے مسواک پکڑ لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے مسواک کو اپنے دانتوں کے ساتھ نرم کیا۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے، ماں فرماتی اللہ کی قسم اتنی خوبصورت انداز سے میں نے آپ کو کبھی مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ اس وقت مسواک کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری عمل کیا کیا ہے؟ آپ کو مسواک سے اتنی محبت اور صحابہ کو اتنی تلقین کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری خطبات میں فرما بھی دیا تھا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، میرا دل چاہ رہا ہے، دل سے آواز یہی آتی ہے امت کے لیے جس طرح نماز کے لیے وضو فرض ہے مسواک بھی فرض کر دو، دل یہی چاہتا ہے مسواک فرض کر دو۔ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں تو آپ فرض کیوں نہیں کر رہے؟ آپ فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی، ڈر یہ ہے کہیں میری امت پہ مشقت نہ پڑ جائے، میری امت اس کو مصیبت نہ سمجھنے لگے، چلو وضو تو کر لیں، مسواک نہ بھی ملے تو وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ساری زندگی تکلیفوں میں گزری لیکن امت کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں۔ بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ نے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی، مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی، بغیر سفر والا ماتر والا مرض، نہ کوئی بیماری تھی، نہ کوئی سفر تھا، نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی طوفان تھا، کوئی ڈر بھی نہیں، بغیر وجہ کہ آپ نے دو نمازیں ایک دفعہ اکٹھی کی ہیں۔ پوچھنے والے شاگرد نے پوچھا نہ کوئی وجہ تھی، زندگی میں ایک بار آپ نے دو نمازیں اکٹھی کیوں کی ہیں؟ فرماتے اللہ یحرج علی امتی، تاکہ امت پہ مشقت نہ پڑے، تاکہ امت کو کوئی کام کو عذر پڑ جائے تو دو نمازیں آسانی سے اکٹھی بھی پڑھ لیں تو اللہ قبول کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آسانی ہے، آسانی، اور خود مصیبتوں میں تکلیفوں میں جو مکہ پاک میں پتھر پڑے وہ علیحدہ ہیں، ہجرت کر کے تنگ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے۔ پہلے تو پتھر مارا کرتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے، ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اب تو انہوں نے منصوبہ بنا لیا، ذبح کر دو، خاتمہ کر دو، قتل کر دو، جسم کے ٹکڑے کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا میرے محبوب انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا، اب چھوڑ جائیں۔
مکہ پاک کو چھوڑ دیں، آپ کا پھر بھی دل نہیں چاہ رہا مکہ سے نکلنے کو، جہاں انسان نے بچپنا گزارا، جوانی گزاری، 50 سال کا لمبا عرصہ گزارا، اپنے وطن سے، اپنے دیش سے فطرتی طور پہ ہر بندے کو محبت ہوتی ہے، اور اس محبت کا احساس عام بندے کو نہیں ہوتا، اس کو زیادہ ہوتا ہے جو باہر رہتا ہے، جو کاروبار کے لیے کسی اور ملک میں جائے، کسی اور ملک یا شہر میں ہی جائے، لاہور ہی کام کے لیے جائے، تو اس کو بڑا احساس ہوتا ہے کہ اپنے وطن کی کیا محبت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے نکل رہے ہیں، بیت اللہ پہ نگاہ ڈال رہے ہیں اور رو رہے ہیں، داڑھی مبارک آپ کی تار ہو رہی ہے، اے اللہ کے گھر میرا دل نہیں چاہ رہا تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنگا کہ مکہ سے نکلے، مدینہ پاک بھی آپ سکون سے نہیں رہے، 27 جنگوں میں آپ نے خود شرکت کی ہے، 27 جنگوں میں آپ نے خود شرکت کی، بدر کا میدان، پھر احد کا میدان، ساری زندگی تکلیفوں میں آپ کی کیسے گزری۔ امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول حل مر بکا یوم اشد من احد، کیا کوئی ایسا دن بھی آیا ہے آپ پہ جو احد سے بھی زیادہ بھاری ہو، احد سے بھی زیادہ مشکل والا ہو؟ کیونکہ احد کے ایک ہی میدان میں، ایک ہی دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 جانثار شہید کر دیے گئے، جن کو آپ نے اتنی مشکل سے تیار کیا، ایک ہی دن میں آپ کے مجاہد 70 شہید کر دیے گئے، اور ان شہداء کے اندر آپ کے چچا بھی ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی زخمی ہے، آپ کے دندان مبارک پہ کسی نے پتھر مارا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اندر جو خول ہے لوہے کا، اس خول کی کڑیاں بھی آپ کے چہرے مبارک میں دھنسی ہوئی ہیں، آپ کا کندھا مبارک بھی زخمی اور نڈال ہو کے کھائی میں گرے ہوئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کا زخم تو اتنا گہرا تھا، اس میں خون ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، خون نہیں رک رہا، حتیٰ کہ آخرکار ہم نے چٹائی جلائی، چٹائی کی راکھ سے آپ کے زخم کو بھر دیا، 1 مہینہ تک ہم برم پٹی کرتی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بھاری دن، اور آپ اپنے چچا کے پاس تو کھڑے اتنا روئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتنا روتے ہوئے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، اتنا سخت، اتنا بھاری، اتنا مشقت، 70 شہید اور زندوں میں سے بھی کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میری اور آپ کی ماں عائشہ پوچھتی ہے، اللہ کے رسول اس سے بھی بھاری دن ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا احد کے دن جو پہنچا سو پہنچا، اس سے بھی بھاری دن طائف کا دن تھا، طائف کا دن اس سے بھی بھاری تھا، انہوں نے مجھے پہ پتھر برسائے، میں گرتا، وہ مجھے اٹھاتے، پھر پتھر برساتے، جسم لہو لہان ہو گیا، جوتے خون میں جم گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل تک چلتے گئے اور وہ مارتے رہے، حتیٰ کہ آپ فرماتے میں نے سر اٹھایا اور بھاگ نکلا، بھاگ آیا، میں نے باغ میں پناہ لے لی۔ بخاری شریف میں آپ فرماتے میں نے اوپر دیکھا تو ایک بادل نے مجھ پہ سایہ کیا ہوا ہے، جبریل امین آ گئے، عرض کرتے اللہ کے رسول پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیج دیا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، فسلم علیہ، اس نے آپ پہ سلام کیا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول یہ چھوٹی سی بستی 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، آپ مجھے حکم دیجئے دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، ان کا ککھ نہیں بچے گا، نہ بچہ بچے گا، نہ عورت بچے گی، نہ بوڑھا بچے گا، ساری بستی تباہ ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، جبریل نہیں، اے جبریل نہیں، میں اپنی امت کے لیے زحمت بن کے نہیں آیا، میں اپنی امت کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا،
یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے اللہ ایسے ضرور پیدا کرے گا جو اللہ ایک کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساری زندگی ایسے تکلیفوں میں گزری اور اللہ کے ہاں پھر عذر پیش کیا ہے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ انہوں نے تیرے پیغمبر کو لہو لعان اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ جانتے نہیں میں کون ہوں۔ ان کا آپ نے عذر اللہ کو بتایا ہے کہ ان کا عذر ہے بہانہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، میری شان کو میری عظمت کو یہ جانتے نہیں، تو انہوں نے اس لیے یہ اثر کیا، اگر مجھے جانتے ہوتے تو مجھ سے یہ سلوک نہ کرتے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور خواہش ظاہر کی، ہو سکتا ہے کہ نسلوں سے پھر اللہ نے ان کی نسلوں سے مجاہد پیدا کی، محمد بن قاسم جو تمہارے ملتان تک اسلام کا جھنڈا لے آیا تھا، ملتان تک کو فتح کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ آیا تھا، محمد بن قاسم طائف والوں کے تھے، طائف کے رہنے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مشقتوں میں تکلیفوں میں امت کے لیے آسانیاں، کبھی دعائیں، کبھی ساری رات، اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا لعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، او میرے محبوب آپ کا کام ہے دین پہنچا دینا، اتنا غم ان کا نہ کیا کرو، اتنے غم میں کہیں آپ اپنی جان ہی نہ کھو بیٹھے۔ آپ اپنی امت کا اتنا غم کرتے، اللہ نے کہا اتنا غم نہ کیا کرو کہیں اس غم میں آپ کی جان ہی نہ نکل جائے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام ایک رات قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، آخری 2 باتیں رہیں گی، بات ختم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک اپنے سامنے قیامت کے دن کھڑا کرے گا اور کہے گا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ اپنی امت کو آپ نے کہا تھا کہ عیسیٰ اور مریم کو اللہ کا شریک بنا لو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ نہیں، اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں کہ اللہ غصے میں ہے، جلال میں ہے، بڑا غصہ ہے اللہ کو، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام رحم کی اپیل کریں گے، کیا کہیں گے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے میرے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو بندے تو تیرے ہی ہیں، تیری بادشاہی سے کہاں بھاگ سکتے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ یہ رحم کی اپیل کا واقعہ، یہ آیت نبی علیہ السلام نے ایک بار پڑھی، دوبارہ پھر پڑھی، تیسری بار پھر پڑھی اور آپ رو رہے ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں آپ بار بار اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، پڑھتے روتے ساری رات ہی گزر گئی۔ فجر کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ختم کیا، نماز ختم ہو گئی لیکن آنسو ختم نہیں ہوئے، داڑھی مبارک آپ کی آنسوں سے تر ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ یہ وہ وقت آ گیا جب اللہ پاک آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیج دیا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جبریل امین آ گئے، حالانکہ اللہ تو سب جانتا ہے، اے اللہ کے محبوب پیغمبر اللہ نے بھیجا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، اس کی بچی ہوئی ہے، رو کے آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم امتی، اے اللہ مجھے اپنی اولاد کا غم نہیں، بیٹیوں کا غم نہیں، بیٹوں کا غم نہیں، اے اللہ مجھے اپنی ساری امت کا ہی غم ہے، تو میری امت کو معاف کر دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ میں اور آپ انسان ہیں،
ورنہ جیسے میرے اور آپ کے کام ہے، کوئی ہم سے سانپ بنا ہوتا، کوئی بچو بنا ہوتا، کوئی کتا بنا ہوتا، کوئی خنزیر بنا ہوتا، کوئی بندر بنا ہوتا، جس طرح پہلی امتیں اللہ پاک نے ان کی شکلیں تبدیل کر دی تھی ان کے اعمال کی وجہ سے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ ہوتی تو شاید ہمارے ساتھ کیا حشر ہوتا۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ خیر خواہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ہیں، ان کے مطابق زندگی گزار لو۔ آج میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، اس وقت موقع ختم ہو جائے گا جب ہماری اولاد بھی ہمیں چھوڑ جائے گی، ہمارے ماں باپ بھی چھوڑ جائیں گے، ہمارے دوست احباب بھی چھوڑ جائیں گے، اور ہمارے سامنے چھوڑ رہے ہیں جن کو پیار کتنا زیادہ ہوتا ہے، صاحب وہ مٹی اتنی زیادہ ڈالتے ہیں، سلیبے بھی تگڑی اور مٹی بھی زیادہ ڈالتے ہیں، یہ باہر نہ نکل آئے۔ اللہ پاک نے نظام ایسا بنایا اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے بھی سبق حاصل نہ کریں تو مجھ سے بڑا نادان کون ہے، مجھ سے بڑا پاگل بیوقوف کون ہے، پھر بھی دنیا کے میں کھویا رہے اور دنیا کی رنگینیاں دیکھتا رہے، فلاں کا ڈیزائن ایسا ہے، فلاں ایسا خوبصورت لگتا ہے تو میں بھی ایسے خوبصورت لگوں گا۔ نہیں، یہ سارے میرے اور آپ کے دشمن ہیں، میرے اور آپ کا خیر خواہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین واپس گئے، اے میرے شہنشاہ اللہ، تیرا آخری محبوب پیغمبر امت کے غم میں رو رہے کہ میرے اللہ کو میری امت کو معاف کر دے۔ کہا جبریل امین جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو غم نہ کرو، غم نہ کرو، انا سنرزیکا یوم القیامہ، اے میرے محبوب پیغمبر آنسو بس کر دو، قیامت کے دن ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ آپ اپنی امت کے بارے میں جیسے کہیں گے ہم آپ کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے آپ کو راضی کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے اتنے خیر خواہ ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام ایک دفعہ خوشی کے موڈ میں تھے، میں نے کہا حضور میرے لیے دعا کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسررت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے معاف کر دے گناہ اگلے پچھلے جو لوگوں کے سامنے کیے وہ معاف کر دے، چھپ کے کیے وہ معاف کر دے۔ فرماتے ہیں محبت پیار کی زندگی شروع ہوئی، وقت شروع ہوا، فرماتے ہیں عائشہ آج بڑی خوش ہو، اللہ کے رسول اتنی پیاری آپ نے دعا کی، خوش نہ ہوں تو کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، اللہ کی قسم عیش یہ دعا تو میں اپنی ہر ساری امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ اتنی کسی کی ماں بھی دعا کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، باپ بھی دعا کرتا ہے اتنی جتنی میرے محبوب پیغمبر نے میرے اور آپ کا احساس کیا ہے۔ ایک بات ہوگی اور دوسری اور آخری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ پاک نے ہر پیغمبر کو ایک گولڈن چانس دی ہے، وہ دعا اللہ نے قبول کرنی ہی کرنی۔ ویسے تو اللہ اپنے پیغمبروں کی ولیوں کی ہر دعا قبول کرتا ہے، لیکن وہ شہنشاہ مرضیوں کا مالک ہے، اللہ چاہے تو قبول کرے، اللہ چاہے تو نہ کرے، کون پوچھنے والا ہے اس کو؟ وہ شہنشاہ ذات ہے۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کی سفارش کی تو اللہ نے کہا اب تو اگر سفارش کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے 12واں سپارہ ہے، نبوت واپس لے کے آپ کو جیلوں میں شامل کر دیا جائے۔ وہ شہنشاہ ہے، بے پرواہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ہر پیغمبر کو ایک چانس دی ہے کہ وہ دعا اللہ نے قبول کرنی ہی کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیغمبر وہ دعا کر چکا ہے، اللہ قبول کر چکا ہے، ہر پیغمبر دعا کر چکا ہے اور اللہ قبول کر چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن اس چانس کو میں نے ضائع نہیں کیا، اس چانس کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ بڑے بڑے سخت لمحات آئے، آپ نے اس چانس کو ضائع نہیں کیا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کے غلام پوچھتے اللہ کے رسول کس کے لیے سنبھالا ہوا ہے؟ بیٹی فاطمہ کے لیے سنبھالا ہوا ہے، علی پاک کے لیے
سنبھالا ہوا ہے، حسنین کریمین کے لیے سنبھالا ہوا ہے؟ کہا نہیں، اختباتہ شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں نے اس شانس کو سنبھالا، اس شانس کے ذریعے قیامت کے دن میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ جس دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن باپ اولاد کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ماں اولاد کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گی، بہن بھائی بھاگ رہے ہوں گے، الاخلاء یومئذ عدو، گہرے دوست بھی دشمن بن جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں اس دن میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دنیا کی بھی فکر ہے، ہماری قبر کی بھی فکر ہے، اور ہماری آخرت کی بھی فکر ہے۔ اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑنا، اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ جو حضور پاک کو اپنا دشمن سمجھے گا وہ اپنا دشمن ہے، حقیقت کے اندر حضور پاک کا کچھ نہیں جائے گا۔ ہم ان کے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں، ہمارا اپنا فائدہ ہے، دنیا بھی آسانی سے گزرے گی اور آخرت بھی آسانی سے گزرے گی، اور آپ کے دین سے کٹیں گے کسی کا کچھ نہیں جائے گا، میرا اور آپ کا اپنا نقصان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے محبوب سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح صحابہ نے آپ سے پیار کیا، ہمیں بھی اس طرح پیار والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین کو سیکھنے کے لیے جمعرات والے دن ہماری 3 دن کی جماعت نکلتی ہے فرید کوٹ سے، تو سارے ساتھی کوشش کریں کہ 3 دن کبھی تو دیں اللہ کے دین کے ادھر نکل کر دیکھیں کیسے بہار آتی ہے، کیسے زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ دین پہ کچھ لگنے سے پھر ہی دل نرم ہوتے ہیں، اور پھر ہی دین کی نبی علیہ السلام کی محبت دل میں بیٹھتی۔ تو جو ساتھی کل جانا چاہتے ہیں تو وہ نام لکھوائیں، اللہ پاک ہم سب کو۔ سب سے پہلے میں نے اپنا نام لکھا ہے، ماشاءاللہ، میں نے اپنا نام لکھا ہے سب سے۔ محمد افضل صاحب ماشاءاللہ، اور بھی کچھ ساتھی ادھر 3 دن کی جماعت ہر مہینے بعد جمعرات کو نکلتی ہے، اس جمعرات کو نکلنی۔ تو چلو 3 دن ادھر نہیں جاتے تو جدھر آپ رہتے ہیں ادھر تو دعوت کا کام کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ جس طرح خود نبی علیہ السلام سے ہم محبت کریں گے، یہ جو آج آپ نے درس سنا ہے، گھر والوں کو، دوست احباب کو جا کے نبی علیہ السلام کی یہ محبت سکھانے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي المرضى اشف مرضاتنا ومرضات المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين